بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راؤ شاہد ہے اور میرے ساتھ پنجاب کے گورنر جناب بلیغ الرحمان صاحب موجود ہیں. بلیغ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر بنے ہیں. بلیغ بھائی، بہاولپور کی سیاست کو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. آپ بہاولپور میں ایم این اے کے ایک بہت مضبوط امیدوار ہیں. تو پنجاب کا گورنر بننا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک سیاسی قربانی ہے یا کامیابی ہے؟ دیکھیے، میرے لیے کئی طرح سے یہ بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے اور میرے شہر میں بہاولپور شہر میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی گورنر چنا گیا ہے. یہ میری لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور پارٹی کے سب سینئر لیڈرز کی مشاورت سے میاں صاحب فیصلے کرتے ہیں. تو ان سب کی جو مجھ پہ اعتماد ہے وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے. اور یہ جب میاں صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا، ہماری پارٹی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے یہ عہدہ لینا چاہیے، تو دین دیر واز نو لوکنگ بیک. میرے لیے ضروری تھا کہ میں پارٹی جہاں ضرورت میری سمجھتی ہے وہاں پہ اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے دی ہیں اس کو خرچ کروں. اگرچہ میرے لیے مشکل ضرور ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری ملنے سے میری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، پھر عوام کو ہے، ہماری پارٹی کو ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے عہدہ برا ہونے کی توفیق دے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت اور میرے شہر کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. بلیغ الرحمان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر یہ ہے اور جو نظر بھی آتا ہے کہ آپ کو تعلیم سے خاص لگاؤ ہے. ماشاءاللہ خود بھی آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ آدمی ہیں. اب پہلے آپ وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، اب آپ کو اس سے بھی بڑی ذمہ داری ملی ہے. پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کے معاملات بھی آپ دیکھیں گے. تو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور خاص طور پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے، اگر ہم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو گزشتہ 3 سالوں میں دیکھیں تو جو ریکارڈ ترقی یونیورسٹی نے کی ہے ماشاءاللہ اطہر محبوب صاحب کی قیادت میں، وہ انبلیویبل ہے. وہ شاید دہائیوں میں بھی نہیں ہوئی پہلے. اس سپیڈ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو میچ کریں گے اور آپ اس کے لیے کیا کر پائیں گے اعلیٰ تعلیم کے لیے اور خاص طور پہ اپنے علاقے کی یونیورسٹی کے لیے؟ چانسلر کی حیثیت سے پنجاب کے جو گورنر ہیں وہ پورے صوبے کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے چانسلر ہوتے ہیں. تو اس میں فوکس صرف ایک یونیورسٹی پہ نہیں ہوتا. اگرچہ آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی ہمارے گھر کی یونیورسٹی ہے. پہلے بھی ہم نے HEC کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کی ایک، اگرچہ صوبائی یونیورسٹی ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 86 کروڑ روپے کی گرانٹ اسلامیہ یونیورسٹی کو 2014 میں ہم نے اپروو کی اور اس کے بھاول نگر کیمپس کے لیے تقریباً 54 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی. اس کے رحیم یار خان کیمپس کے لیے تقریباً 76 کروڑ روپے کی گرانٹ جو ہے وہ 760 ملین روپیز کی وہ تقریباً اپروو کی. اور وہاں پہ تو رحیم یار خان میں ایک کالج کی بلڈنگ میں یہ یونیورسٹی کا کیمپس چل رہا تھا، الگ اس کو بلڈنگ دی. پھر وہاں پہ بھی الگ یونیورسٹی بھی بنائی، بہاولپور میں الگ یونیورسٹی بھی بنائی. وہاں پہ خواجہ فرید یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ بنی رحیم یار خان میں. بہاولپور میں چولستان ویٹنری اینڈ لائف اسٹاک یونیورسٹی بنی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اور بھی یہاں پہ ویمن یونیورسٹی بنائی، ویمن یونیورسٹی کے لیے الگ کیمپس کے لیے زمین لے کر دی. تو بہت سے انیشیٹوز ایسے ہیں جو الحمدللہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا اور انشاءاللہ بحث چانسلر ایگزیکٹو سے کچھ مختلف ذمہ داریاں ہیں جو جن سے عہدہ برا ہونا ہے، اس کی نوعیت کچھ مختلف ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمیں وہاں پہ بھی اللہ کے کرم سے مجھے بڑی امید ہے کہ پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ. اچھا بلیغ بھائی، جنوبی پنجاب کی ہم بات اگر کریں، بہاولپور صوبے کی بھی بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں. اب آپ آئینی سربراہ ہیں پنجاب کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہاولپور سے ایک سینئر لیڈر کو گورنر بنا دینا اور جو جنوبی پنجاب صوبے کی باتیں پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہی ہیں، تو کیا بہاولپور کے لوگوں کی محرومیوں کا صرف ایک بڑی پوسٹ دے دینا بہاولپور کے لوگوں کو ازالہ ہو جائے گا اس سے؟ صوبے کے معاملے میں مسلم لیگ نون اپنے موقف پہ مضبوطی سے کاربند ہے. ہمارا موقف ہے پارٹی کا، پارٹی لیڈرشپ کا،
کہ 2 صوبے اور بننے چاہیے پنجاب میں، ایک بہاولپور صوبہ ہونا چاہیے اور ایک جنوبی پنجاب صوبہ ہونا چاہیے جس میں ملتان ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن پہ وہ مشتمل ہو۔ صوبہ بنانے کے لیے ہم آئینی جو راستہ ہے اسی پہ چلنا واحد حل ہے اس کا، اور آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیے گئے اس کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے بھی جاتے جاتے کبھی اسپیکر کے ذریعے یا کبھی کسی اور آئینی عہدوں کے ذریعے بھی آئین سے کھیلنے کی کوشش کی، وہ بھی انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن صوبے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے اب تک پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عملی کام کیا کہ جب ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں 2/3 اکثریت تھی تو ہم نے وہاں پہ قرارداد پاس کی، اور آئین کہتا ہے، آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت سے اگر صوبہ کا بل پاس ہو جائے تو الگ صوبہ بن جاتا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم چاہیے اس کے لیے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس 2011 میں ہم نے یہ موقف اپنایا کہ بہاولپور کا الگ صوبہ ہونا چاہیے اور اس کا نعرہ لگایا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون میں اس معاملے میں کبھی بھی کوئی کسی کو دھوکہ دہی نہیں دی، یہ اس وقت سے موقف اپنایا گیا پوری پارٹی کا، اور 2011 سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے دوسری پارٹی سے بھی بات کی، بدقسمتی سے جو جب تک پاکستان کی میجر پارٹیز ساتھ نہ دیں آپ 2/3 اکثریت نہیں اچیو کر سکتے، یا پھر کسی بھی الیکشن میں عوام نے اگر مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت دے دی تو انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ ہم اس کو صوبوں کو عملی شکل دیں گے۔ اور آپ نے تو یہ صوبوں کے معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے گورنرشپ کا، بلکہ جنوبی پنجاب کے اوپر PMLN کی ہمیشہ توجہ رہی۔ جنوبی پنجاب کے ترقیاتی کام، چاہے وہ یونیورسٹیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہاسپٹلز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روڈ نیٹ ورک کی شکل میں ہو، چاہے وہ میڈیکل کالجز کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیادہ ڈیولپمنٹ گرانٹس دینے کی شکل میں ہو، چاہے وہ جب ہم تعلیمی اصلاحات کرتے ہیں تو اس کا کام جنوبی پنجاب سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہماری گورنمنٹ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی سربراہی میں دانش اسکول بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو سب سے پہلے دانش اسکول جنوبی پنجاب میں بنتے ہیں، اور وہاں پہ غریب ترین بچے جو ہیں جب تعلیم حاصل کر کے امریکہ میں پاکستان کا علم بلند کرتے ہیں، جب پورے ایک ورلڈ کلاس ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اور وہ فیوچر لیڈرز بنتے ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کا وہ سیگمنٹ جو ترقی کی رفتار میں بہت پیچھے رہ گیا تھا اس کی نمائندگی کرتے ہوئے کام کرتے ہیں، تو اس سے ملک کو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو اس جنوبی پنجاب اور بہاولپور کی بہتری ہمیشہ مقدم ہے، اور گورنرشپ کا فیصلہ کرنا جہاں پہ لیڈرشپ کا میرے اوپر اعتماد ہے یا مجھ ناچیز اور میرے لیے ایک ذرا نوازی ہے، لیکن ان کا میری صلاحیتوں پہ اعتماد کرنا، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ میں ان کی توقعات پہ پورا اتر سکوں، اور وہاں پہ وہ میرے علاوہ بالخصوص بہاولپور سے جنوبی پنجاب سے ان کی محبت کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس میں ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید جو ماضی میں روایات رہی ہیں کہ ان لوگوں نے تو اپنا موقف ہی بدل دیا نا۔ کچھ لوگ ایسے تھے، میں نام نہیں لوں گا، جو بہاولپور صوبے کی بات کرتے تھے، جب چند دن کی گورنری ملنے کی بات آئی تو انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر کے کہا کہ نہیں ہمیں بہاولپور صوبہ ضرورت نہیں ہے اور گورنر بن گئے۔ لیکن ہمارا موقف وہی رہے گا جو پہلے تھا انشاءاللہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ صوبے بنائے جانا پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، اس میں تو کوئی ملک بھائی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب اور خاص طور پہ بہاولپور میں سب سے پاپولر جماعت ہے، اور یوم تکبیر کا جلسہ ہو یا کسی بڑی پوسٹ کا انتخاب ہو، اس کے لیے بہاولپور کو منتخب کرنا یہ ایک بہت بڑا سائن ہے میاں صاحب کی طرف سے کہ وہ بہاولپور کے لوگوں پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات آپ سے ایک اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہمارا لاسٹ کویشچن ہوگا۔ اب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی ایکسس یوتھ تک ہوگی وایا یونیورسٹیز۔ پچھلی ایک دہائی سے پاکستان کے اندر جو ایک گالی کی سیاست کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اور نوجوانوں کے اندر ایک نفرت پیدا کی گئی ہے، صرف پارٹیوں کی نہیں، میں نے دیکھا ہے کئی دوست فیملی ممبرز آپس میں دست و گرباں ہیں۔ مجھے ایک دوست نے کال کی، اس کے دوست نے کال کی کراچی سے، اس نے بتایا کہ آج میرا داماد میرے ساتھ بدتمیزی کر کے گیا ہے کیونکہ میں نے فیس بک پہ شہباز شریف صاحب کو مبارکباد لکھا تھا۔
تو اس نفرت کی سیاست کو نوجوانوں میں سے ختم کرنے کے لیے کوئی گورنر ہاؤس کی طرف سے آپ یونیورسٹیز کو انوالو کریں گے نوجوانوں کی تربیت کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت چانسلر یہ میرے فرائض میں شامل ہوگا کہ ہمارے نوجوان بالخصوص اور عوام بالعموم جو پاکستان کی جامعات سے درس و تدریس کا سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر اعلیٰ اخلاقی قدریں ہونی چاہیے. اعلیٰ اخلاق انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ دنیا کے تمام معاشرے جو چاہے ترقی یافتہ ہیں، چاہے جس بھی رنگ اور نسل سے ان کا تعلق ہے، اور بالخصوص ہمارے مذہب اسلام میں اس کی خاص تاکید ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا انتخاب نوجوان کریں، یہ ان کی مرضی ہونی چاہیے، لیکن انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ اخلاقی قدریں جو ہیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جو نصاب اللہ تعالیٰ نے ہم سے بنوایا اور ایک کئی دہائیوں سے پاکستان میں پرانا گھسا بٹا نصاب چلا آ رہا تھا، تو ہم نے 2018 سے پہلے جو نصاب مکمل کیا اور بعد میں آنے والی حکومت نے اسی نصاب کو جو ہم نے بڑی ارکریزی سے اور بہت محنت سے اور بہت کوشش سے بنایا، اس میں سب سے زیادہ ہم نے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کرایا وہ یہ تبدیلی تھی کہ ہم نے اس کو نالج انٹینسو کی بجائے ہم نے ایک لائف لانگ لرنر بچے کو بنانے کے اوپر توجہ دی، اور اس کو کتابیں پڑھانے کی بجائے کتاب پڑھنے کا عادی بنانے پہ توجہ کی. ساتھ ساتھ اس کی کریکٹر بلڈنگ اور اعلیٰ اخلاقی قدریں اور کردار سازی پر اس پہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اس میں کہ کس طرح بچے کو اعلیٰ کردار کا مالک بنانا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے. انٹیگریٹی، مورلز، ایتھکس یہ ہونی چاہیے. تو یہی خواہش ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ ہماری جامعات بھی اس کا عملی مظہر ہو سکیں، اور صرف سیاست ہی نہیں، عام رویے ہمارے جو ہیں وہ اعلیٰ اخلاقی قدروں والے ہونے چاہیے. اور ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حسن اخلاق اتنا پسند ہے، اعلیٰ اخلاق اتنا پسند ہے کہ کئی بڑے بڑے عبادت گزار لوگ، شب بیداری والے لوگ، وہ پیچھے رہ جائیں گے اور اچھے اخلاق والے لوگ آگے نکل جائیں گے. تو یہ مقدم ہے، یہ بہت اہم ہے. تو آپ نے بہت اہم سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ضرور توجہ کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ سر. محترم گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.